الصبح بدا من اذان و اقامت کا بیان۔ نماز کے لیے مسجد کی حاضری اور جماعت کی پابندی تمدن و ترقی کی جان ہے۔ اتحاد، ویگانگی اور تبادلہ خیالات کا پاک ترین ذریعہ ہے۔ ایک جاہل بہت سی باتیں نظیر و نما سے سیکھ سکتا ہے اور ایک عالم بآسانی تبلیغ دین کر سکتا ہے۔ ایک امیر و متمول مسلمان دوسرے غریب و مفلس مسلمان کے دوش بدوش کھڑا ہو کر مساوات و برابری کا سبق لیتا ہے، تو ایک غریب و نادار مسلمان متمول و مالدار مسلمان کے برابر بیٹھ کر سچے دین کے انصاف سے اپنی روح کو خرسندہ و شادماں کر سکتا ہے۔ جو لوگ نماز چھوڑ دیتے ہیں یا مسجد کی حاضری اور جماعت کی پابندی میں سستی کرتے ہیں، وہ ان اخلاقی فضائل سے محرومی رہتے ہیں جو اجتماع مسلمین اور نماز باجماعت کے ساتھ وابستہ ہیں۔ اور یہ ظاہر ہے کہ جس قوم کے افراد ایسے اعلیٰ اخلاق سے خالی ہوں گے وہ کیا ہوں گے۔ خداوند کریم ارشاد فرماتا ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز پڑھنے والوں کو ناپاک کاموں اور لائق انکار فعلوں سے روک دیتی ہے، اور اللہ کے ذکر میں تو فوائد و فیوز اور انوار و اسرار اس سے بہت زیادہ اور بہت بڑھ کر ہیں۔ غرض اذان کی ضرورت اول اس لیے محسوس ہوئی کہ سب لوگ مل کر ایک وقت پر نماز ادا کر سکیں۔ مشورہ طلب امریہ تھا کہ لوگوں کے جمع کرنے کے واسطے کون سا طریقہ اختیار کیا جائے۔ کسی نے مشورہ دیا کہ بلند مقام پر آگ روشن کر دی جائے، جیسا مجوس میں دستور تھا۔ کسی کا مشورہ تھا کہ سینگ بغل بجا دیا جائے، جیسا کہ یہود کا معمول تھا۔ کسی نے رائے دی کہ گھنٹے بجائے جایا کریں، جیسا کہ نصارہ کیا کرتے تھے، لیکن حضور عالم صلی اللہ علیہ وسلم و شرف و مجدد و کرم نے ان میں سے کسی مشورے کو پسند نہ فرمایا کہ ان میں یہود و نصارہ اور مجوس سے مشابہت تھی۔ دوسرے روز حضرت عبداللہ بن زید انصاری اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہما نے یکے بعد دیگرے خدمت اقدس میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ انہوں نے خواب میں یہ الفاظ سنے ہیں، اور یہ وہی الفاظ تھے جو اب اذان و اقامت میں کہے جاتے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تصدیق کی اور انہیں الفاظ کے با آواز بلند پکارنے کو اذان قرار دیا اور اسے مشروع فرمایا۔ یہ الفاظ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے اس منشاء عالی کو پورا کرتے ہیں جو تشریع احکام میں ہمیشہ منظور نظر اقدس رہا ہے۔ اذان اپنی مخصوص ہیئت کے ساتھ اطلاع دہی کا وہ سادہ اور آسان طریقہ ہے کہ عالمگیر دین کے لیے ایسا ہی ہونا ضروری تھا۔ اذان در حقیقت اصول اسلام کی اشاعت اور اعلان ہے۔ مسلمان اسی کے ذریعے سے ہر آبادی کے قریب جملہ باشندوں کے کانوں تک اپنے اصول پہنچا دیتے اور راہ نجات سے آگاہ کر دیتے ہیں۔ اذان ثابت کرتی ہے کہ اسلام نے گونگوں اور دھاتوں کو انسانی آواز پر ترجیح نہیں دی، اور یہ بھی ایک طریقہ بت پرستی کے انسداد اور توحید کی تائید کا ہے۔ غرض امیر المومنین فاروق اعظم اور عبداللہ بن زید بن عبد رضی اللہ تعالی عنہ کو اذان ان الفاظ مخصوصہ کے ساتھ خواب میں تعلیم ہوئی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ خواب حق ہے، اور عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، جاؤ بلال کو تلقین کرو، وہ اذان کہیں کہ وہ تم سے زیادہ بلند آواز ہیں۔ اس حدیث کو ابو داؤد، ترمذی و ابن ماجہ و دارمی نے روایت کیا، اور ابن ماجہ نے عبد الرحمن بن سعد رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم فرمایا کہ اذان کے وقت کانوں میں انگلیاں کر لو کہ اس کے سبب آواز زیادہ بلند ہوگی۔
اذان کہنے کی بہت بڑی بڑی فضیلتیں احادیث میں مذکور ہیں۔ ازاں جملہ یہ کہ مؤذنوں کی گردنیں قیامت کے دن سب سے زیادہ راز ہوں گی، یعنی وہ رحمت الہی کے بہت زیادہ امیدوار ہوں گے کہ جس کو جس چیز کی امید ہوتی ہے اس کی طرف گردن دراز کرتا ہے۔ اذان دینے والا کہ طالب ثواب ہے، اس شہید کی مثل ہے کہ خون میں آلودہ ہے اور جب مرے گا قبر میں اس کے بدن میں کیڑے نہ پڑیں گے۔ جس بستی میں اذان کہی جائے اللہ تعالیٰ اپنے عذاب سے اس دن اسے امن دیتا ہے۔ جس نے 7 برس ثواب کے لیے اذان کہی اللہ تعالیٰ اس کے لیے نار سے برات لکھ دے گا۔ جو سال بھر اذان کہے اس پر اجرت طلب نہ کرے، قیامت کے دن بلایا جائے گا اور جنت کے دروازے پر کھڑا کیا جائے گا اور اس سے کہا جائے گا جس کے لیے تو چاہے شفاعت کر، یعنی وہ مقبول الشفاعت بھی ہے باذنہ ہی تعالی۔ جب موذون کو اذان کہتے سنو تو جو وہ کہتا ہے تم بھی کہو کہ اذان کے جواب کا نہایت عظیم ثواب ہے اور اس پر بخشش و مغفرت کی نوید وارد۔ مومن کے بدبختی و نامرادی کے لیے کافی ہے کہ مؤذن کو تکبیر کہتے سنے اور اجابت نہ کرے۔ جب مؤذن اذان دے تو جو شخص اس کی مثل کہے اور جب وہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کہے تو یہ لا حول ولا قوت الا باللہ کہے، جنت میں داخل ہوگا۔ جب اذان کہی جاتی ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دعا قبول ہوتی ہے، اور جب اقامت کا وقت ہوتا ہے دعا رد نہیں کی جاتی۔ اے گروہ زنا، جب تم بلال کو اذان و اقامت کہتے سنو تو جس طرح وہ کہتا ہے تم بھی کہو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے ہر کلمات کے بدلے 1,00,000 نیکی لکھے گا اور 1000 درجے بلند فرمائے گا اور 1000 گناہ محو کرے گا۔ عورتوں نے عرض کی یہ تو عورتوں کے لیے ہے، مردوں کے لیے کیا ہے؟ فرمایا مردوں کے لیے دونا۔ سبحان اللہ، یہ سب صدقہ ہے رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اجمعین وبارک وسلم کا کہ چند ساعتوں کے اس بے مشقت عبادت پر بے نہایت ثواب مرحمت ہوگا۔